ناظرین کرام، نسوح ایک بدکار شخص تھا جو عورتوں کا لباس پہنتا، زیورات لگاتا اور چال ڈال، بول چال اور وضاقتہ میں بھی بالکل عورت لگتا تھا۔ اس کی زنانہ شکل و صورت اور نزاکت کی وجہ سے سب اسے عورت ہی سمجھتے تھے۔ اسی چالاکی کی بدولت وہ شاہی محل میں خادماؤں کے درمیان شامل ہو گیا تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادیاں بھی اسے عورت ہی سمجھتی تھیں، چنانچہ وہ عورتوں کے درمیان آزادی سے رہتا، ان کے کمرے میں آتا جاتا اور محل کے رازوں سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ نسوح کی زندگی فریب اور دھوکے پر مبنی تھی۔ وہ خوشحال تھا، شہزادیوں کے زیورات دیکھتا، خادماؤں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا اور خود کو بہت کامیاب سمجھتا تھا۔ شہزادیوں کے نہانے والے حوض پر بھی نسوح خادمہ کے روپ میں موجود ہوتا اور اپنی دھوکہ دہی سے آنکھوں کی بدکاری بھی کرتا۔ ایک دن محل میں ہلچل مچ گئی۔ سب سے محبوب شہزادی کا قیمتی ہیرے کا ہار غائب ہو گیا تھا۔ ہار بادشاہ کی نشانیوں میں سے ایک تھا جو اس نے اپنی بیٹی کو بڑے مان سے دیا تھا۔ شہزادی نے آخری بار وہ ہار اپنے کمرے میں دیکھا تھا جہاں خادماؤں کا آنا جانا معمول تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، محل کی تمام خادماؤں کی جامع تلاشی لی جائے، جو قصوروار ہوئی اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر محل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن سب سے زیادہ گھبراہٹ نسوح کو ہوئی۔ اسے علم تھا کہ تلاشی کے دوران اگر اس کا مرد ہونا ظاہر ہو گیا تو صرف شرمندگی نہیں بلکہ موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ نسوح اپنے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، اے میرے رب، آج تک میں نے تیرے احکامات کی نافرمانی کی، عورتوں کا روپ دارا، فریب دیا، حرام کمایا۔ اب تو میری رسوائی سامنے کھڑی ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں سچی توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ کی طرف رخ نہ کروں گا۔ وہ روتا رہا، دل سے فریاد کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ جب تلاشی کی نوبت نسوح تک پہنچی تو حیرت انگیز طور پر ہار ایک خادمہ کے بستر سے مل گیا تھا جس نے اسے چھپا رکھا تھا۔ اس طرح نسوح کی باری آئی ہی نہیں۔ اس معجزے نے نسوح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے توبہ کی اور عورتوں کا لباس فوراً اتار کر پھینک دیا، محل سے چھپ کر نکل آیا اور ایک عالم دین کی شاگردی اختیار کی۔ اب وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا، صدق کے دل سے توبہ کا چرچا کرتا اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کرتا۔ وہ لوگ جو کل تک اس کی چالاکیوں پر ہنستے تھے آج اس کی دینداری اور عاجزی کی مثالیں دیتے تھے۔ نسوح اپنی باقی زندگی ایک سچے، نیک اور تائب انسان کے طور پر گزارتا رہا۔ نسوح توبہ پر اس قدر قائم رہا کہ اللہ نے پکی توبہ کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔